الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تدبر قرآن کے مبادی میں ہم اس بحث کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ قرآن میزان اور فرقان ہے، یعنی قرآن نے اپنی یہ حیثیت خود بیان کی ہے کہ وہ دین کے معاملات میں آخری حجت ہے۔ اس کی حیثیت ایک فیصلہ کن اتھارٹی کی ہے۔ وہ یہ تول کر بتائے گا کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے۔ اس کے دلائل کا ہم نے مطالعہ کیا، اور اس کے بعد یہ بحث سامنے آئی کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سوالات ہماری علمی تاریخ میں سامنے لائے گئے ہیں۔ وہ سوالات موجود ہیں۔ ان سوالات کو اگر بیان ہی تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ بیان صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ یعنی قرآن کی یہ حیثیت کہ وہ میزان ہے، فرقان ہے، یہ پھر اسٹیبلش نہیں کی جا سکتی۔ ان میں سے بھی دو سوالات کا ہم نے مطالعہ کر لیا۔ ایک یہ سوال کہ قرآن مجید کی مختلف قرأتیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کے مطابق قرآن بعض جگہ شائع بھی کر دیے جاتے ہیں۔ ان قرأتوں میں ایسے اختلافات ہیں جو بعض مواقع پر قرآن مجید کے حکم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک قرأت کو مانیے تو ایک حکم نکلتا ہے، اور دوسری کو مانیے تو دوسرا حکم نکلتا ہے۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ کیسے مانا جائے کہ قرآن کی حیثیت میزان کی اور فرقان کی ہے، اور وہ ایک قول فیصل ہے، اور اس کی بنیاد پر دین کے تمام معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو لوگ زبان کی تاریخ سے واقف ہیں اور اس کے ساتھ فلسفے اور علم کلام کے مباحث میں بھی ان کو اشتغال رہا ہے، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ زبان کا تو سارا علم ہی اصل میں احاد پر مبنی ہے، یعنی ایک آدمی کی تحقیق اور پھر اس کے بعد اس کی خبر پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی بنیاد پر بھی قرآن مجید کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر قطعی کیسے مانی جا سکتی ہے؟ یعنی جو ذریعہ ہے مفہوم تک پہنچنے کا، جب وہی ظنی ہے، وہی یقینی نہیں ہے، تو قرآن مجید کا مفہوم کیسے یقینی ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ یقینی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ نہ میزان ہو سکتا ہے نہ فرقان ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا، ان کا خلاصہ میں نے چند جملوں میں کر دیا کیونکہ ان کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب ہم تیسرے سوال کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ تیسرے یہ کہ قرآن میں ایک جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض متشابہ۔ بہت سنا ہوگا آپ نے کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں، بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ پھر متشابہات کے بارے میں یہ بات خود قرآن ہی میں بتائی گئی ہے کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یعنی ایک یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ قرآن کی بعض آیات محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جہاں یہ بات بیان ہوئی ہے وہاں یہ بات بھی قرآن نے بیان کی ہے کہ متشابہات کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اگر قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکم ہے ایک متشابہ ہے، اور ان میں سے متشابہات کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو کئی مسئلے پیدا ہو گئے۔ یعنی ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کون بتائے گا کہ فلاں آیت محکم ہے اور فلاں متشابہ ہے؟
ہم نے ایک آیت کی بنیاد پر ایک چیز کی غلطی واضح کی، ایک شخص کو دین بتایا، حق و باطل میں کوئی فیصلہ دیا، اور اس نے آگے سے بڑھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ جو آیت آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو متشابہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں۔ اچھا چلیے، اس گھاٹی کو بھی ہم نے کسی طرح پار کر لیا، کوئی بحث کر کے ثابت کر دیا کہ محکم، تو اب وہ آگے کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا وہ جو فلاں فلاں آیات متشابہ ہیں ان کے تو معنی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے جو بنیادی مقدمہ قائم کیا تھا، جس پریمیسز سے ہماری بحث شروع ہوئی تھی، وہ پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے میں لکھا ہے کہ تیسرے یہ کہ قرآن میں ایک جگہ یہ بیان کیا، یعنی تیسرا سوال ہے، تیسرے یہ کہ قرآن میں ایک جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض متشابہ، پھر متشابہات کے بارے میں یہ بات خود قرآن ہی میں بتائی گئی ہے کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ چیز بھی قرآن کو قول فیصل نہیں رہنے دیتی، یہ چیز بھی قرآن کو قول فیصل نہیں رہنے دیتی۔ ہم اگر محکم اور متشابہ کو الگ الگ نہیں جانتے، یعنی قرآن مجید میں کوئی فہرست نہیں بیان کی گئی کہ یہ آیات محکم ہیں اور یہ متشابہ ہیں، ہم اگر محکم اور متشابہ کو الگ الگ نہیں جانتے اور متشابہات کا مفہوم بھی نہیں سمجھ سکتے، یعنی ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے طے کیا جائے کہ کون سی آیت محکم ہے اور کون سی متشابہ ہے، اور پھر اگر طے بھی کر لیا جائے تو اگلا مسئلہ پیدا یہ ہوا کہ متشابہ کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ میں ہی جانتا ہوں، تو ہم تو نہیں جانتے، تو ان آیات میں قرآن کا مدعا پھر کس طرح متعین کر سکتے ہیں، اور اس مدعا کی بنیاد پر اسے کسی دوسری چیز پر حکم کس طرح قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے کہا تھا نا کہ قرآن حکم ہے، قرآن قول فیصل ہے، قرآن میزان ہے، قرآن فرقان ہے، یہ ہم نے خود قرآن سے یہ مقدمہ قائم کیا۔ تو یہ چوتھا سوال، تیسرا سوال معذرت خواہ ہوں، اس کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کی آیات اگر خود قرآن کے بیان کے مطابق محکم بھی ہے اور متشابہ بھی، اور متشابہات کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر اس کے بعد کچھ نتائج نکلتے ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ تیسرا سوال یہ ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے، چوتھے یہ کہ بعض حدیثوں کے مضمون سے بظاہر قرآن کے منشا میں تغیر ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فقیہ، کسی عالم، کسی محقق کی کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دین کا علمی سطح پر مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے یک بیک یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے اور فلاں حدیث سے قرآن کا یہ مفہوم متغیر ہو جاتا ہے، یعنی فلاں حدیث قرآن مجید کے اس مفہوم میں تبدیلی کر دیتی ہے۔ یہ بات جب ہم پڑھتے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا بھی ہے، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید ایک بات بیان کر رہا ہے، اس کے بعد علماء فقہاء ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ حدیث مستند کتابوں میں ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بات قرآن سے ہم سمجھ رہے تھے اس میں تبدیلی ہو گئی۔ چوتھے یہ کہ بعض حدیثوں کے مضمون سے بظاہر قرآن کے منشا میں تغیر ہو جاتا ہے۔ اب اس تغیر کو، اس تبدیلی کو اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں علماء بعض مقامات پر اسے نسخ اور بعض پر تحدید و تخصیص اور تقیید وغیرہ کی اصطلاحات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں، یعنی یہ جو تبدیلی ہو جاتی ہے، حدیث سے قرآن کے مدعا میں جو تبدیلی ہو جاتی ہے، اس کو بعض جگہوں پر وہ کہتے ہیں نسخ ہو گیا ہے، یعنی حدیث سے قرآن کا نسخ ہو گیا ہے، حدیث سے قرآن کی آیت یا قرآن کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا یعنی ختم ہو گیا۔ بعض جگہوں پر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے حکم کی تحدید ہو گئی، یہ اصطلاح میں سمجھا چکا ہوں اس سے پہلے کہ تحدید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر کہتے ہیں تخصیص ہو گئی، اس اصطلاح کو بھی واضح کر چکا ہوں۔ بعض جگہوں پر کہتے ہیں تقیید ہو گئی، یعنی اس پر کوئی قید عائد کر دی گئی، کوئی شرط عائد کر دی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ شرط باہر سے عائد کی گئی ہے
تو حکم کا جو منشا ہم سمجھ رہے تھے وہ تبدیل ہو گیا. تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں، نسخ، تحدید، تخصیص اور تقیید. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حدیث سے قرآن میں یہ سب ہو جاتا ہے. تو یہ سب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب تغیر ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تبدیلی ہو جاتی ہے. یہ چیز اگر مان لی جائے، یہ چیز اگر مان لی جائے تو پھر قرآن کی وہ حیثیت کس طرح تسلیم کی جا سکتی ہے جو اوپر بیان ہوئی. یعنی جو حیثیت ہم نے اس بحث کے شروع میں قرآن کی بیان کی، قرآن مجید کی یہ حیثیت کہ وہ میزان ہے، قرآن مجید کی یہ حیثیت کہ وہ فرقان ہے، وہ قول فیصل ہے، اس کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ ہوگا. اگر کوئی چیز باہر سے آ کر ہمیں دین بتائے گی تو ہم اگر قرآن مجید میں کوئی چیز پائیں گے اور وہ اس کے خلاف ہوگی تو قرآن کی حکومت قائم رہے گی. یہ ہم نے مقدمہ قائم کیا تھا، یہ اصول بیان کیا تھا. تدبر قرآن کے مبادی میں یہ ایک اصول ہم نے بیان کیا تھا. اس اصول کے بارے میں یہ 4 سوالات ہیں جو مسلمانوں کی علمی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ سوالات عامیانہ نہیں ہیں. عامیانہ سوالات تو بہت سے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو علم کی دنیا میں موجود ہیں اور اس سے پہلی دوسری صدی سے لے کر اب تک اہل علم تعرض کر رہے ہیں ان سوالات سے. یعنی ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سوالات علمی دنیا میں باقاعدہ زیر بحث رہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان سوالات کا اگر کوئی واضح قطعی جواب نہیں ہے تو پھر وہ جو مقدمہ ہم نے قائم کیا وہ قائم نہیں رہتا. یعنی یہ چیز جو ہے یہ پھر آنکھیں بند کرنا تو ایک الگ بات ہے نا. یعنی آدمی ایک طرف یہ مانتا رہے کہ قرآن میزان اور فرقان ہے، دوسری جانب یہ سوالات بھی سامنے رہیں، تو علم کی دنیا میں تو اصل میں آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، نہ جذباتی تقریر کی جا سکتی ہے. یعنی یہ مقدمہ ہے، اس مقدمے کے خلاف یا اس پر یہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں. یہ ہے وہ سادہ بات. اب اگرچہ چاروں سوالات واضح ہو گئے ہیں تو ہم ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر تفصیلی بحث کریں گے. یعنی یہ مقدمہ، یہ پریمیسز کہ قرآن مجید قول فیصل ہے، قرآن مجید کی حیثیت ایک میزان اور فرقان کی ہے، قرآن مجید حکم ہے، قرآن مجید پر کوئی چیز اس کے باہر سے اثر انداز نہیں ہو سکتی. اس مقدمے پر یہ 4 سوالات، اور اگر گستاخی محسوس نہ کریں 4 اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں اس میں کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے، اگر یہ بات مانی جائے تو پھر ان 4 اعتراضات کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یعنی ان کے نتیجے میں تو یہ حیثیت عقلی اور علمی طور پر اسٹیبلش کی نہیں جا سکتی. یہ ہے وہ بنیادی سوالات. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سوالات کوئی عامیانہ سوالات نہیں ہیں، یہ ہمارے دینی علم میں بڑے بنیادی سوالات ہیں. یعنی ان سوالات کے اوپر صفحات سیاہ ہوئے ہیں، بڑی بڑی مفصل کتابیں لکھی گئی، لیکن یہ ہیں. یعنی ان کا ہونا یہ ایک حقیقت ہے، اور ان کا کوئی ردی جواب دے کے آدمی ہو سکتا ہے اپنے جذبات کو مطمئن کر لے، لیکن نہ وہ اپنے مخاطبین کو مطمئن کر سکتا ہے اور نہ حقیقت میں اپنے آپ ہی کو مطمئن کر سکتا ہے. اس لیے کہ دونوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو یہ باتیں اطمینان کے ساتھ مان لی جائیں گی اور اس بات کا انکار کرنا چاہیے کہ قرآن میزان اور فرقان نہیں ہے. مذہب کے علم یا مذہب کی ہدایت کے بارے میں اور بھی چیزیں ہیں، قرآن بھی ایک چیز ہے، یا تو یہ ماننا پڑے گا. یعنی قرآن مجید بھی ایسی ہی ایک چیز ہے، اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو وہاں سے مل جائے وہاں سے لے لیجئے، کہیں اور سے مل جائے کہیں اور سے لے لیجئے. اگر کوئی تناقض پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تضاد پیدا ہو جاتا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ نہیں مانا جا سکتا اور قرآن کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بارے میں یہ نہ مانا جائے، یعنی وہ اصرار کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ میزان اور فرقان ہے، تو پھر ان سوالات کا کیا جائے. بحث کا مقدمہ یہ. اب ہم ان میں سے ایک ایک چیز کو لیتے ہیں. یہی سوالات ہیں جو بالعموم اس سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں. میں نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں یعنی جب بھی یہ بحث ہوگی، جب بھی کوئی شخص قرآن مجید کے میزان اور فرقان ہونے کا اعلان کرے گا یا وہ یہ کہے گا کہ قرآن مجید کو قول فیصل کی حیثیت حاصل ہے، تو یہ چاروں سوالات سامنے آ جائیں گے اور بہت اطمینان کے ساتھ کوئی مذہب سے بیگانہ لوگ نہیں، مذہبی لوگ ان کو پیش کرتے ہیں. ہمارا جو قدیم علم ہے وہ پیش کرتے ہیں.
آپ جب بحث کریں گے تو علماء پیش کر دیں. پہلا سوال تھا قرات کے اختلافات. یاد ہوگا نا کہ پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو قرات کے اختلافات ہیں، اور قرات کے ان اختلافات کی نوعیت کیا ہے میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں. یعنی یہ سمجھا چکا ہوں کہ وہ اختلافات کس نوعیت کے ہیں، اور اس میں سے کون کون سے اختلافات ہیں جو قرآن مجید کے حکم تک پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. یہ اس سے پہلے واضح ہو چکا ہے. اب دیکھیے میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے. یعنی قرآن مجید صرف وہ ہے جو ہمارے پاس مصحف ہے اس میں ثبت ہے، اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کرتی ہے. یعنی مغرب، میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے قدیم علم کی اصطلاح میں مراکش وغیرہ کے علاقے کو کہتے ہیں. یعنی آج کے زمانے کا مغرب نہیں، یہ تو بیچارہ اس زمانے میں ابھی اس صورتحال میں تھا کہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی. تیسری چوتھی صدی تک تو صورتحال یہ تھی، بلکہ اس کے بہت دیر بعد تک بھی. چوتھی صدی کے بڑے محقق ہیں ابن حزم، اندلس کے ہیں وہ، تو انہوں نے فرانس اور جرمنی اور ان ممالک کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ان کو فتح کرنے پر اپنی طاقت صرف نہیں کرنی چاہیے. بالکل ہی ٹھنڈے ملک ہیں، کوئی آدمی یہاں کوئی کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، لوگ بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، بالعموم جپسیز ہیں، اور نہ تو ان کے اندر کوئی جان ہے نہ زندگی ہے، اور نہ وہاں پر کوئی ایسے معیشت معاش کے ذرائع ہیں، تو اس وجہ سے اس میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ اس زمانے میں یہ جو مغرب تھا یہ تھا، اور جس کو ہم مغرب کہتے تھے وہ یہ مراکش، الجزائر، یہ علاقے جو ہے یہ اس زمانے میں مغرب کہلاتے تھے. اب بھی مراکش کو مغربی کہا جاتا ہے. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے اس مقدمے کا انکار کر دیا، اس مقدمے کا انکار کر دیا ہے کہ قرآن مجید کی مختلف قراتیں ہو سکتی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید وہی ہے جو قرآن مجید آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، نسلاً بعد نسلاً وہی ہے، اور اس قرآن مجید کی قرات اس کے اوپر ثبت کر دی گئی. یعنی وہ قرآن مجید ایسے نہیں اب آپ کو ملتا کہ اس میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر قرات ثبت نہیں ہے. قرات کا مطلب تو سمجھا چکا ہوں نا میں، یعنی کسی لفظ کو یا کسی جملے کو کیسے پڑھنا ہے، یہ اس پر ثبت ہے. اس کے اوپر نقطے زیر زبر لگا دیے گئے ہیں اور یہ بتا دیا گیا اچھا وہ مصحف ہمارے پاس موجود ہے، اسی مصحف کو یہ امت منتقل کر رہی، پڑھا جا رہا ہے. مصحف یعنی قرآن مجید کا وہ نسخہ جس کو ہم روز پڑھتے ہیں. تو یہ جو مصحف ہے اس میں جو قرات ثبت ہے، اس میں جو قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن صرف وہی. یہ بھی میں اس کی وضاحت کروں گا آگے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے، اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے. یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت ساری امت اس قرآن کو نہیں پڑھ رہی. اس وقت مراکش میں، موریتانیہ میں، الجزائر کے بعض حصوں میں اس سے مختلف قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ ٹھیک ہے. کیوں پڑھا جا رہا ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے آگے چلیں. لیکن امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت جس قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، جو اس وقت ہندوستان میں بھی رائج ہے، سعودی عرب میں بھی رائج ہے، ساری امت مسلمہ کے اندر سوائے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر وہی قرآن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا دیا ہوا قرآن ہے، اور اس پر جو قرات ثبت ہے وہ ایک ہی ہے. یعنی اس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی پر قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے جواب میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدمہ ہے کہ قرآن مجید میں قرات کے اختلافات ہیں، اس کو میں نے رد کر دیا. اچھا یہ تو ایک بیان ہے نا، اب اس کے مجھے دلائل دیں. یعنی اس ساری بحث کو واضح کرنا ہے کہ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہوں، اور دوسرے لوگ اگر اس سے مختلف بات سمجھ رہے ہیں تو وہ کیوں سمجھ رہے ہیں.
لیکن میں نے اس مقدمے میں جو پہلی بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں، یعنی یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مختلف قراتیں شروع سے موجود ہیں، یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ اس سارے مسئلے کا مطالعہ جب کیا جاتا ہے تو حقائق بالکل برعکس سامنے آتے ہیں، وہ مطالعہ ہم ابھی کریں گے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اچھا قرآن کی مختلف قراتیں ہیں، تو وہ قرآن جو اللہ کے پیغمبر کا دیا ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ میں نے جواب وہاں سے شروع کیا، یعنی قرآن مجید جو اس وقت آپ کے پاس مصحف میں ہے، جو آپ کے گھروں میں ہے، جس کو امت مسلمہ کی عظیم اکثریت پڑھ رہی ہے، مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر ہر جگہ وہی قرآن رائج ہے، وہ قرآن ہی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے علاوہ جو قراتیں بھی بیان کی جاتی ہیں یا جو قرآن بھی رائج ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن صحیح نہیں۔ تو اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یعنی امت کے پاس موجود ہے، اس کی عظیم اکثریت جس کو تلاوت کر رہی ہے وہی صحیح ہے اور باقی قراتیں صحیح نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ ثابت تو دلائل سے ہوگا، یعنی اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے چونکہ وہی قرآن ہے اور اس میں کوئی قرات کا اختلاف نہیں ہے اس امت کے اندر، تو جب یہ بات ثابت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اعتراض کیا گیا تھا وہ غلط ہے، یعنی جو اعتراض کیا گیا تھا کہ قرآن قول فیصل نہیں رہتا، تو پہلے اعتراض کا ہم نے جواب دے دیا ایک بیان کی صورت میں، اس کو ہم نے اب دلائل سے موقت کرنا ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تلاوت جس قرات کے مطابق کی جاتی ہے، یہ تلاوت جس قرات کے مطابق کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری قرات نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا، یعنی قرآن مجید کی اس کے علاوہ کوئی قرات سرے سے ہو ہی نہیں سکتی، اسے قرآن کہہ کر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایک ہی قرات ہے، یعنی وہ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اور جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ایسا ہی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ سوال ہمارے نزدیک سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا، یعنی جو سوال پیدا کیا گیا تھا اس کا جواب دینے کے بعد میں نے یہ عرض کیا کہ یہ سوال ہمارے نزدیک سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ذیل میں ہم اپنے اس نقطہ نظر کی تفصیل کیے دیتے ہیں، یعنی یہ جو بات میں نے اوپر بیان کی ہے اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ اصل میں یہ قراتوں کا افسانہ کیا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے، اور اس وقت جو قرآن مجید ہے اسی کو قرآن قرار دینے کی کیا وجہ ہے، یعنی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس بحث کو میں نے یہاں سے شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن دیا تو کیسے دیا، اور اس کی قرات کے بارے میں کیا چیزیں اصول میں واضح کی، یہاں سے یعنی اس کی جو ہسٹری ہے ظاہر ہے وہیں سے شروع ہوگی، تو پوری تاریخ جب آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد جس بیان سے میں نے بات کا جواب دیا ہے اس کی صداقت بھی واضح ہو جائے گی، یعنی پوری تاریخ کو پہلے سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ دو آیات ہیں، ایک سورہ اعلیٰ میں ہے اور ایک سورہ قیامہ میں ہے۔ سورہ قیامہ 75 نمبر سورہ ہے اور سورہ اعلیٰ 87 نمبر سورہ ہے۔ سورہ اعلیٰ کی 6 اور 7 آیات میں اور سورہ قیامہ کی 16 سے 19 تک کی آیات میں قرآن کی قرات جمع تدوین کا مسئلہ زیر بحث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے بارے میں خود قرآن میں یہ دو بیانات دیے، ان سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جب دیا تو کیسے دیا، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کتاب لکھ کر دے دی گئی، بلکہ قرآن مجید جبریل امین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا ہے
اور پھر وہ پڑھا گیا، نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہا ہے، اور اس کو لکھوا بھی دیا گیا ہے، یعنی دونوں چیزیں موجود ہیں۔ یہ قرآن کے منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ قرآن نے خود بیان کی ہے، اور کس ترتیب سے بیان کیا اس کو ذرا دیکھیے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر دیا جاتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا کوئی حصہ جو حالات کے لحاظ سے ہوتا تھا نازل کر دیتے تھے، اور یہ تو قرآن کے بارے میں بہت جگہوں پر بیان ہوا ہے، قرآن میں بھی، اور تاریخ کی بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ قرآن مجید کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین پڑھ کر سنا دیتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسروں کو پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ اس میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ حالات کے لحاظ سے جتنا قرآن مجید نازل ہوتا چلا جاتا تھا، اب وہ ایک کتاب کی شکل میں جمع ہوگا، اس کو کوئی ترتیب دی جائے گی، پھر یہ کہ اس کے بعد جو قرآن مجید اس وقت بتا دیا گیا ہے یا سنا دیا گیا ہے یا پڑھا دیا گیا ہے، تو اس پورے کے پورے کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر کے آگے منتقل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ یہ سوال آج تو ہمارے لیے ایک متعین سوال ہے نا، ہو گیا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تردد محسوس کرتے تھے کہ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، مجھ پر یہ نازل کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو بعد میں مجھے کتاب کی، یہ قرآن سے بالکل واضح ہے، یعنی اس کے میں بہت سے دلائل دے سکتا ہوں کہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں ہوگا، قرآن مجید وہی اللہ تعالیٰ کا صحیفہ ہے جو اس نے نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اب یہ قرآن جو کچھ بھی ہے اس کو اس کتاب کی شکل میں ترتیب پانا ہے۔ حصے نازل ہو رہے تھے، لیکن اب قرآن کو یہ صورت اختیار کرنی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی پس منظر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، یعنی یہ جو عمل بھی جاری ہے اس وقت، یہ جیسے جاری ہے اس کو جاری رہنے دو۔ اس میں ایک سین ہے عربی کا، اور یہ ایک پوری داستان اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ جیسے ہو رہا ہے، اس میں تمہیں کوئی تردد نہیں کرنا، ان قریب ہم یہ پورا قرآن تمہیں پڑھا دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو قرآن مجید اس وقت ہم نازل کر رہے ہیں، حالات کے لحاظ سے بدر کا موقع ہے تو اس کے اوپر تبصرہ نازل ہو گیا، یا قریش سے کوئی خطاب کرنا ہے تو خطاب ہو گیا، یا یہود سے کوئی بات کرنی ہے وہ ہو گئی، جتنی اس وقت کی ضرورت ہے نازل ہو گیا۔ تو اب یہ کتاب کی شکل میں پھر کیا ہوگا، یعنی حضور کا جو تردد تھا کہ میں اس کو مرتب کروں گا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ان قریب یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے یہ آپ کو پڑھا دیا جائے گا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، یعنی ان قریب، زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ ہم یہ پورا قرآن جو ہے یہ پڑھا دیں گے۔ اور حضور کو جو تردد ہے اس کو اگلا جملہ بیان کر رہا ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ بھئی یہ سارا قرآن مجید ٹکڑوں میں نازل ہو رہا ہے، کتاب کی شکل میں مرتب کرنے بیٹھوں گا، معلوم نہیں کیا چیز رہ جائے کیا نہ رہ جائے۔ تو فرمایا فَلَا تَنْسَىٰ، یعنی کوئی چیز تم بھولو گے نہیں۔ کب؟ اس کے بعد وہ پورا قرآن جب ہم تمہیں پڑھا دیں گے تو پھر وہ قرآن مجید تم لوگوں کو جب دو گے، صحابہ کو دیں گے نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پھر کسی بھولنے کا کوئی سوال نہیں، یعنی اس وقت نسیان کا امکان ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت کے مسئلے کو چھوڑو، اس وقت تو جو ضرورت ہے اس کے مطابق نازل ہو رہا ہے۔ الا ماشاء اللہ، یعنی وہی بات اس کے اندر سے بلائی جائے گی یا ختم کر دی جائے گی جس کو ختم کرنا ہمارے پیش نظر ہوگا، یعنی اگر کوئی چیز ہم چاہیں گے تو ختم کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وقتی نوعیت کی چیز ایسی ہے کہ جس کو باقی دنیا کو دینا موضوع نہیں ہے تو وہ ہم ختم کر دیں گے، اور جو دینا ہے وہ پورا کا پورا پڑھا دیں گے، اور اس کو پھر تم نہیں بھولو، یعنی یہ اطمینان رکھو۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ اللہ تعالیٰ بے شک اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے، اور اسے بھی جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں کیا چیزیں مقصود ہیں وہ بھی اللہ طے کر رہا ہے، اور بعد کے مراحل میں کیا ضرورتیں ہیں وہ تم نہیں جانتے، لیکن اللہ سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے،
ان کے مطابق وہ اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی دو صورتیں، ایک نزول وہ ہے قرآن کا جس میں جتنا وہ نازل کرنا ضروری ہوتا تھا حالات کے لحاظ سے اتنا نازل کر دیا جاتا تھا، یہ قرآن کا ایک نزول ہے۔ اس کے بعد جب پورا کا پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا تو اب اس کو پورے کے پورے کو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پڑھا یا کہ یہ دوبارہ نازل کیا۔ یہ بات قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے، یعنی ایک قرآن کا نزول وہ ہے کہ جس میں وہ حالات کے لحاظ سے نازل کیا گیا، اور ایک قرآن کا نزول وہ ہے جس کے لحاظ سے پھر وہ باقی دنیا کو دینے کے لیے پورا کا پورا پڑھایا گیا۔ جی سیاق کلام سے واضح ہے نا، یہ تو میں پہلے آپ کو زبان کے مسائل سمجھا چکا ہوں۔ یعنی سنکروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف بے پڑھا دیں گے، قرآن زیر بحث ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ قیامہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قریش یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے جو کچھ بھی تم نے کہنا نا کہہ دو ایک بار، یعنی یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہو رہا ہے، ہم ایک بات کے بارے میں بحث بند کرتے ہیں، ایک اگلی بات زیر بحث آ جاتی ہے، یہ جھگڑا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فطری طور پر یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ دے دے، یعنی ایک ہی وقت میں دے دیں سارا کا سارا قرآن۔ یہ چیز حضور کے اندر اضطراب اور جلدی پیدا کرتی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ٹوکا اور بہت سی باتیں قرآن کے بارے میں کہہ دی۔ فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس قرآن کو جلد پورا کا پورا پا لینے کے لیے اس پر اپنی زبان تیز نہ چلائیں۔ یعنی یہ جو خواہش آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ قرآن جلد مل جائے، تو حضور اس کے نتیجے میں جب وحی آ جائے نا بہت تیزی کے ساتھ اس کو اخذ کرتے تھے کہ اور مل جائے اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے، اعتراض ختم ہو جائے۔ تو یہ جواب دیا گیا کہ نہیں، یہ کام آپ نہ کریں۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، اس پہ تعلیل کی ہے، انا علینا جمعہ، یعنی یہ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں یہ ہم اپنی حکمت کے مطابق نازل کریں گے، پھر ہم پر ذمہ داری ہے، یعنی تم پر نہیں، ہم پر ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو ہم ترتیب دے کے جمع کریں۔ اب تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نازل ہو رہا ہے نا، تو پھر یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ترتیب دے کے جمع کر دیں۔ اس کے بعد ایک اگلی بات کہی ہے، انا علینا جمع ہو، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں، وقرآنہ ہو، اور اس جمع کرنے کے بعد پھر ایک اور ذمہ داری ہم پر یہ ہے کہ پھر اس کو دوبارہ پڑھیں۔ یعنی دونوں امکان ہو سکتے تھے نا، دونوں میں تردد ہو سکتا تھا، ترتیب کے معاملے میں کہ کیسے دوں گا، اور یہ کہ دوں گا تو کوئی چیز رہ گئی یا کسی چیز میں غلطی ہو گئی، پڑھا جانا ہے نا قرآن مجید کو۔ تو دونوں کا جواب دیا ہے کہ ترتیب دے کے جمع کر کے ایک کتاب بنا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر کتاب بنانے کے بعد اس کو پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب دیکھیے نا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو پہلے چند صورتیں نازل کی گئی ہیں یا جتنا بھی قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے پڑھنے میں اور اس پڑھنے میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے حالات کے لحاظ سے، تو کس کی پیروی کی جائے گی؟ اس کا جواب دیا ہے فیضا کرانا، یعنی جب ہم اس کو جمع کرنے اور ترتیب دینے کے بعد پڑھیں گے، فتب قرآن، آپ کو پھر اس قرات کی پیروی کریں۔ یعنی پہلی جو قرات ہے وہ اپنا مقصد پورا کرتی تھی، اب جب اس کو دوسری ریڈنگ دی جائے گی یعنی جمع کر کے ترتیب دے کے، تو پھر اس کے بعد اس قرات کی آپ کو پیروی کرنی ہے۔ ثم انا علینا بیانہ، اور اگر اس کے بعد کسی معاملے کی وضاحت کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی ہم کر دیں گے۔ یعنی یہ قرآن کی دونوں آیات یہ دونوں آیات جو ہیں ان سے قرآن کے نزول کی جو تاریخ معلوم ہوتی ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہر مسلمان کو۔ یعنی قرآن مجید خود اپنے بارے میں یہ تاریخ بیان کرتا ہے کہ وہ ابتدا میں ضرورت کے لحاظ سے نازل کیا گیا، اور وہ اس وقت پورا نہیں نازل کیا گیا بلکہ جتنی ضرورت ہوتی تھی نازل ہو جاتا تھا۔ کوئی سورہ نازل ہو گئی، کوئی سورہ کا حصہ نازل ہو گیا، حالات کے لحاظ سے نازل ہوتا رہتا، اور ظاہر ہے کہ ان حالات کے لحاظ سے ہی اللہ تعالیٰ اس میں ہدایات احکام دیتے تھے۔
اب جب دنیا کے لیے اس کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کرنے کا مرحلہ آیا تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے نہ پیغمبر پر چھوڑا ہے نہ صحابہ پر چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود کیا تھا۔ یعنی قرآن مجید کو وہ ترتیب دی جو ترتیب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی ایک دوسری قرأت کی، اور اگر پہلی قرأت میں کوئی چیز باقی نہیں رکھنی تھی اللہ نے اپنی حکمت کے تحت تو ختم کر دی، اور حکم دے دیا کہ اب پچھلی کوئی قرأت یا پیچھے نازل کیا گیا کوئی حصہ یہ زیر بحث نہیں آئے گا، اب اس قرأت کی پیروی کی جائے گی، یہ بات بتا دی گئی۔ اس طرح یہ بات قرآن نے واضح کر دی کہ اصل میں قرآن مجید جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ قرآن کی وہ دوسری قرأت ہے کہ جس قرأت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دے کر باقی دنیا کو دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ یہ بات قرآن نے بیان کی۔ اچھا، اور یہی ہونا چاہیے، یعنی یہ بالکل فطری اور عقلی چیز ہے۔ یعنی اگر کسی کتاب کو آپ حالات کے لحاظ سے اجزاء میں نازل کر رہے ہیں تو ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ اب اس کو ترتیب دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو اس دوسری ترتیب میں مصنف اب ابدی ضرورتوں کے لحاظ سے موضوع نہیں سمجھتا، یہ چیز ہوتی ہے تو وہ اس میں کوئی اگر ترمیم کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور کر کے اب اس نے دنیا کے لیے ایک کتاب دے دی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قرآن دیے گئے، ایک قرآن اس وقت کی صورتحال کے لیے، اور ایک پھر دوسری قرأت کے ساتھ، یعنی وہی قرآن لیکن جہاں جہاں کوئی ضروری ترمیم تغیر کرنا تھا وہ کر کے دے دیا گیا کہ اب اس کو دنیا میں ایک اللہ کی کتاب کے طور پر موجود رہنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خود قرآن کی بیان کردہ تاریخ ہے۔ اب میں نے اس کا جو خلاصہ بیان کیا ہے، اس سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ ذرا سن لیجیے۔ ان آیتوں میں قرآن کے نزول اور اس کی ترتیب و تدوین سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ اولاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ حالات کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن جس طرح آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے، لیکن اس سے آپ کو اس کی حفاظت اور جمع و ترتیب کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی جو قرأت اس کے زمانہ نزول میں اس وقت کی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کی ایک دوسری قرأت ہوگی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس میں سے کوئی چیز اگر ختم کرنا چاہیں گے تو اسے ختم کرنے کے بعد یہ آپ کو اس طرح پڑھا دیں گے کہ اس میں کسی سہو و نسیان کا کوئی امکان باقی نہ رہے گا، نہ غلطی ہوگی نہ کوئی چیز پھر بھولے گی، اور اپنی آخری صورت میں یہ بالکل محفوظ آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ یعنی یہ دوسرا کام، گویا یوں سمجھیے کہ مصنف نے قرآن کے نزول کا کام بھی کیا اور قرآن کو ترتیب اور تدوین کے بعد ایک کتاب کی شکل میں دینے کا کام بھی خود کیا۔ ثانیاً آپ کو بتایا گیا کہ یہ دوسری قرأت، یعنی جو قرآن کو جمع کر کے ہوگی، یہ دوسری قرأت قرآن کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دینے کے بعد کی جائے گی۔ یعنی یہ جو دوسری قرأت ہے یہ قرآن مجید کو ترتیب دینے کے بعد باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں پھر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کے پابند ہو جائیں گے کہ آئندہ اسی قرأت کی پیروی کریں۔ یعنی یہ بات بھی ان آیات میں بیان کر دی گئی، فتب قرآن، وہ جو دوسری قرأت کی جائے گی اس کے بعد آپ پابند ہوں گے کہ اسی کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اس سے پہلے کی قرأت کے مطابق اس کو پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یعنی جو پہلی قرأت ہے اس کے مطابق پھر رسول اللہ بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ جو قرأت کر کے مرتب کر دیا گیا اس کے بعد اس کے مطابق پڑھا جائے گا۔ ثالثاً یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے کسی حکم سے متعلق اگر شرح و وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی اس موقع پر کر دی جائے گی، اور اس طرح یہ کتاب خود اس کے نازل کرنے والے ہی کی طرف سے جمع و ترتیب اور تفہیم و تبیین کے بعد ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے۔ یعنی یہ قرآن کی تاریخ، قرآن اس طرح دیا گیا ہے۔ عام طور پر جیسے کہ تاثر لوگ دیتے ہیں کہ قرآن مجید مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا اور اس کے بعد مختلف کاغذوں پر اس پر لکھا جاتا رہا، اور بعد میں صحابہ کرام نے بیٹھ کر اس کو ترتیب دے دیا جیسے کہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر گیا اور انہوں نے مختلف صورتوں کو آگے پیچھے جہاں چاہے رکھ دیا، اور قرآن مجید پہلے بھی پڑھا جاتا رہا، لوگ لے کے بھی جاتے رہے،
اور اس کے بعد بھی پڑھا جاتا رہا، یہ ساری داستان قرآن کے بالکل خلاف۔ یعنی قرآن مجید اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اجزاء کی صورت میں نازل کیا گیا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو دوبارہ ترتیب دے کے پھر پورے کے پورے قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ، جیسے کہ وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا، اور اگر کوئی چیز وضاحت طلب تھی تو اس کی وضاحت بھی ساتھ کی، وہ وضاحتیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن جب ہم پڑھیں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور قرآن مجید جس جگہ وہ وضاحت کرتا ہے وہاں بتاتا ہے باقاعدہ کہ یہ وضاحت ہے جو بعد میں کی گئی، یہ بتا دیتا ہے خود۔ اب جناب یہ تاریخ قرآن کی جو ہے یہ قرآن نے خود بیان فرمائی ہے۔ قرآن کی یہی آخری قرات ہے، قرآن کی یہی آخری قرات ہے جسے اصطلاح میں ارزائے اخیرہ کی قرات کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے یہ کوئی میں آج نہیں بیان کر رہا، بلکہ ہماری جو قرآن کی تاریخ ہے جو لوگوں نے نقل کی ہے اس میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ قرآن کی ایک قرات وہ ہے کہ جو پہلے کی گئی، اور دوسری وہ ہے جس کو ارزائے اخیرہ کی قرات کہتے ہیں۔ یہ ارزائے اخیرہ کی اصطلاح کہاں سے بنی ہے یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ قرآن کی یہی آخری قرات ہے جسے اصطلاح میں ارزائے اخیرہ کی قرات کہا جاتا ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین ہر سال جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا رمضان کے مہینے میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے۔ یہ تو ایک عام طریقہ تھا ہی۔ آپ کی زندگی کے آخری سال میں جب یہ ارزائے اخیرہ کی قرات ہوئی تو انہوں نے اسے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ یعنی اہتمام یہ کیا گیا کہ دوبارہ قرات بھی اللہ تعالیٰ نے کی اور 2 مرتبہ جبریل نے اس کو پڑھا تاکہ کوئی اشکال ابہام باقی نہ رہ جائے۔ چنانچہ یہ دیکھیے بخاری کی روایت ہے یہ، یعنی ہماری جو تاریخ ہے اس میں یہ بات اسی طرح نقل ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا یورز علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال 1 مرتبہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا، لیکن آپ کی وفات کے سال یہ 2 مرتبہ آپ کو سنایا گیا۔ یہ وہی قرات ہے 2 مرتبہ کی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، یعنی ہم ایک دوسری قرات کریں گے، اور جس کو دوسری آیت میں بیان کیا کہ انا علینا جمعہ و قرآن، یعنی ہم اس کو ترتیب دیں گے اور ترتیب دے کر پھر اس کی ایک قرات کریں گے، فتب قرآن، اور پھر آپ اس قرات کی پیروی کریں گے۔ اب یہ جو آخری قرات ہے یعنی یہاں تک تو واضح ہو گئی بات، یعنی یہی بات جو ہے وہ تاریخ بھی کہتی ہے اور یہی بات قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسری قرآن مجید کی جو قرات ہے وہ کر کے ترتیب دے کے قرآن ہم کو دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی قرات یہی تھی، یعنی یہ بات قرآن سے بھی معلوم ہو گئی، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو دوسری جو قرات تھی وہی آپ کی قرات تھی، کیونکہ قرآن کی روح سے آپ کسی پہلی قرات کو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ قرآن نے خود حکم دے دیا کہ فتب قرآن، یہ دوسری قرات اب پڑھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی قرات یہی تھی۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین اور تمام صحابہ مہاجرین و انصار اسی کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یعنی یہ بات جو ہے کہ اس کے بعد کیا کوئی قرات کا اختلاف تھا صحابہ کرام میں؟ اللہ تعالیٰ کی جو وہ دی ہوئی قرات ہے اسی کے مطابق پڑھتے تھے۔ اس معاملے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، صحابہ کرام کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بعد میں یہی قرات قرات عامہ کہلائی، یعنی بعد کے دور میں جب کچھ لوگوں نے بعض دوسری قراتیں بیان کرنی شروع کی تو اس قرات کا نام قرات عامہ پڑ گیا، یعنی یہ وہ قرات ہے جو سب مسلمان کر رہے ہیں، سب مسلمانوں کی قرات یہ ہے۔ صحابہ کرام کا قولی تواتر صرف اسی قرات کو حاصل ہے، یعنی یہ قرات جو ہے قرآن مجید کی جو حضور نے دوسری کی وہی قرات ہے کہ جس کو صحابہ پڑھتے تھے اور اسی کو ان کا تواتر حاصل ہے۔ چنانچہ اس میں ابو عبد الرحمن السلمی جو ہے ان کی روایت دیکھیے، یہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو میں نے اوپر بیان دیا ہے اس کے حق میں یہ میں ان کا سٹیٹمنٹ بیان کر رہا ہوں۔ وقت کتنا باقی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کانت قرات و ابی بکر و عمر و عثمان و زید بن ثابت والمہاجرین والانصار واحدہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، زید بن ثابت کی، مہاجرین، انصار سب کی قرات ایک ہی قرات، یعنی ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کی
وہی قرات ہیل قرا التی کراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جبریل مرتین فی العام الذی قبض فیہ، وہ کون سی قرات تھی؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ قرات تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن دیا پڑھ کر، اور یہ وہ قرات تھی رسول اللہ کی جو جبریل نے 2 مرتبہ آپ کی وفات کے سال کی۔ اس پر ابو بکر، عمر، عثمان، صحابہ اس پر قرآن پڑھتے تھے۔ وَكَانَ زید قد شاہد الارضاء الاخیرہ، اور یہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل دوسری مرتبہ قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے آخری سال میں، تو کچھ صحابہ کو اس موقع کے اوپر رسول اللہ کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل تھا، یعنی جبریل جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام بھی سن رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ارضاء اخیرہ کی جو قرات ہے، اس ارضاء اخیرہ کی قرات میں زید بن ثابت بھی موجود تھے۔ بعض دوسرے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اور صحابہ بھی موجود تھے، چنانچہ دیکھیے میں نے نیچے لکھا ہے کہ ان کے علاوہ بعض دوسرے صحابہ بھی یقیناً اس موقع پر موجود رہے ہوں گے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان ہے، یعنی وہ موجود ہوتے جب حضور کو یہ آخری قرات دی جا رہی ہوتی تو جبریل حضور کے سامنے پڑھ رہے تو حضور اسے دہرا رہے ہوتے تھے نا، تو صحابہ کرام بھی اس کو اسی طرح سن رہے ہوتے تھے بیٹھ کے، یعنی یہ عمل جو ہے اس کا مشاہدہ کیا لوگوں نے اس آخری سال میں۔ وقد شاہد الارضاء الاخیرہ، ارضاء الاخیرہ یعنی ارضاء کا مطلب ہے پیشکش، آخری پیشکش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آخری مرتبہ قرآن پیش کیا گیا ہے اس کو ارضاء اخیرہ کہتے ہیں۔ وَكَانَ يُقْرِئُ النَّاسَ بِهَا التَّمَّاتِ، اور یہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت جو ہے دنیا سے رخصت ہونے تک لوگوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھاتے ہیں، یعنی اس میں صحابہ کرام کی مسلمہ تاریخ یہ۔ اب یہ معلوم ہوا کہ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی قرات اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، اور یہ دوسری قرات جو فرمائی گئی اس کے مطابق حضور کو حکم دیا گیا کہ اب وہ بھی اس کے مطابق پڑھیں گے، اور پھر یہ قرات جو ہے یہی ابو بکر، عمر، عثمان سب کی قرات تھی، اور یہ ایک ہی تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک خلفائے راشدین کی حکومت کے علاقوں میں عام مسلمانوں کی قرات یہ بھی، یعنی اب کیا ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومت خلفائے راشدین کے ذریعے سے قائم کی، اور خلفائے راشدین نے اتمام حجت کر کے اس حکومت کا دائرہ پھیلا دیا، یعنی صحابہ نے ایک پوری دنیا ہے بڑی جس کے اوپر حکومت قائم کر دی، یہ جتنی صحابہ کرام کی حکومت ہے اس کے اندر عام مسلمان اسی کے مطابق قرات کر رہے ہیں، بلکہ ان علاقوں سے باہر بھی مسلمان مغرب کے چند ملکوں کو چھوڑ کر سارے عالم میں ہر جگہ اسی کے مطابق قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی جو آخری قرات ہے ارضاء اخیرہ کی قرات، جو ابو بکر عمر کی قرات ہے، پوری دنیا میں مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر، مراکش، موریتانیہ وغیرہ مغرب کے علاقے شمار ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہر جگہ مسلمان اسی کے مطابق قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے علماء اسے قرات حفظ کہتے ہیں، اس کا نام ہمارے علماء نے قرات حفظ رکھ دیا ہوا ہے، درا حالے کہ یہ قرات عامہ ہے، یعنی یہ جو قرات ہے یہ وہی قرات عامہ ہے، حضور کی قرات، صحابہ کی قرات جس پر انہوں نے قرآن پڑھا، اور سلف یعنی ہمارے بزرگ قدیم جو اہل علم ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اس کا تعارف بالعموم اسی مفہوم کے الفاظ سے کراتے تھے، یعنی انہوں نے اس کا نام قرات عامہ رکھا ہوا ہے۔ ابن سیرین کی روایت ہے، القرا التی عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العام الذی قبض فیہ ہی القرا التی یقرأ الناس اليوم۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کے سال جس قرات پر قرآن سنایا گیا یہ وہی قرات ہے جس کے مطابق لوگ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے زمانے میں جو عام لوگوں کی قرات ہے یہ کہتے ہیں کہ یہی قرات ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں کی جو تاریخ ہے ساری یہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید کی ایک دوسری قرات اللہ تعالیٰ نے کی، خود اس کو ترتیب دیا، خود اس کو کتاب کی شکل میں جمع کیا، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ وہ پورا کا پورا قرآن جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، اس میں صحابہ کرام بھی موجود رہے، وہ قرات صحابہ کرام کو منتقل کی گئی، اور ان کے ہاں اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد کے ادوار میں بھی اس میں ایک لمبے عرصے تک کوئی اختلاف نہیں رہا۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرات ہے ہمارے پاس اس وقت موجود ہے یہی قرات ہے جس کو اجماع حاصل ہے، جس کو تواتر حاصل ہے۔ اجماع کی آپ تعریف سن چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک بغیر کسی انقطاع کے
یہی قرات قولی تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک امت اس قرات کے اوپر متفق ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ قرآن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے۔ اب اس کے بعد 20 منٹ کا وقفہ ہوگا اور آگے کی بحث ہم مطالعہ کریں گے، یعنی اس میں تاریخ اور اس کا پس منظر جو ہے یہ سامنے آ گیا۔ اب ہم اس جانب بڑھیں گے کہ آگے اختلافات کی نوعیت کیا ہے۔